ہسپتالوں کو, مطلب بربریت کی انتہا دیکھیے کہ ہسپتال کو جو ہے وہ بم مارے جا رہے ہیں, اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ کوئی یہ تاثر دینے کی غلط کوشش نہ کرے کہ اس سے کوئی مذہب کا تعلق ہے, اس سے انسانیت کا تعلق ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہولوکاسٹ کے سروائیورز ہیں وہ تک اس بربریت کو کنڈیم کر رہے ہیں. وہ تو جوز ہیں نا, وہ تو یہودی ہیں, وہ بھی کنڈیم کر رہے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس زائنسٹ اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں جو کہ قتل عام کر رہا ہے معصوم لوگوں کا, خاص طور پہ جس طرح بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ان معصوم بچوں کو اب اپنے ہاتھوں پہ اپنے نام لکھنے پڑ رہے ہیں, کیونکہ اگر ان کے باڈی پارٹس کہیں ملتے ہیں تو کم از کم ان کے ماں باپ کو, ان کے رشتہ داروں کو ان کا نام تو پتا ہو کہ یہ کس بچے کی لاش ہے. تو ہم سب اولاد والے ہیں اور ہم یہ دیکھ نہیں سکتے, ہم یہ دیکھ نہیں سکتے کہ کس طریقے سے انسانیت کو روندا جا رہا ہے, کس طریقے سے ظلم کیا جا رہا ہے انسانوں کے اوپر. خدا کا خوف کرنا چاہیے ان لوگوں کو, اور یہ جو لوگ اپنی اس ناجائز گھنونی حرکت سے باز نہیں آ رہے, ان کو ایک بار پھر ہم آپ کے اس فورم سے, اس پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خدا را کچھ خوف کریں. کسی تو خدا کو ماننے والے ہو نا, کسی خدا کا خوف کر لو. اور یہی ہم آپ کے توسط سے ایک بار پھر, اور آج باہر بھی جو کراچی پریس کلب پہ یہاں پہ مظاہرہ ہو رہا ہے, اور تقریباً 40 کے قریب جرنلسٹ شہید ہو چکے ہیں غازہ کے اندر, ان کی فیملیز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. کل رات کو ایک جرنلسٹ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, اس کی پوری فیملی کو شہید کیا گیا ہے. ہم اس پر اظہار افسوس کریں وہ کم ہے, جتنی اظہار مذمت کریں وہ کم ہے. اور آپ ایک بار پھر آپ میڈیا کے توسط سے ہم یہ کہیں گے کہ دنیا کے تمام ممالک کو اس وقت اٹھنا چاہیے. دنیا سوتی اس وقت اچھی نہیں لگ رہی ہے. ہمیں اتنی بلند آواز میں یہ بات کہنی چاہیے کہ اس کا کوئی اثر ہو. یہ اٹیکس رکنے چاہیے, یہ حملے رکنے چاہیے. یہ انسانیت کا مسئلہ ہے, یہ انسانوں کا مسئلہ ہے, یہ انسانی جانوں کا مسئلہ ہے جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے. تو اگر آج بھی انسانوں کو ہوش نہیں آئے تو کب انسانوں کو ہوش آئے گا؟ اور آپ کے اس پروٹیسٹ میں بھی ہم آپ کے ساتھ شریک ہیں. ہم ہر لیول پر اس بربریت کو, اس ظلم کو کنڈیم کرتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کی صورتحال بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ کل بھی صدر آصف علی زرداری صاحب نے گھوٹکی میں میڈیا ٹاک کی ہے. وہاں پر انہوں نے بات کی ہے جو پچھلی حکومت تھی عمران نیازی کی, اور اس پہ انہوں نے بتایا کہ اس حکومت کو آئینی طور پر جس طریقے سے نکالا گیا اس کا مقصد اقتدار کا حصول نہیں تھا. اس کا بنیادی جو ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کی عوام کو ان کے حقوق نہیں مل رہے تھے, پاکستان کی عوام کو ان کے معاشی حقوق, ان کے آئینی اور ان کے انسانی حقوق سے محروم کیا جا رہا تھا. اسی لیے ضرورت تھی کہ عمران کو نکالا جائے. اور اس وقت پاکستان کی ترقی کو بھی جو ہے وہ ایک فل سٹاپ لگ چکا تھا. پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا تھا. پاکستان میں جو کام ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہو رہے تھے, اور یہی وجہ ہے کہ عمران نیازی کو اس وقت ایک آئینی طریقے سے, قانونی طریقے سے حکومت سے نکالا گیا. اور گو کہ اس کے بعد اس نے یہ اپنی ذات پر لے لیا. اس نے سوچا کہ میں ایک ایسے تخت سے نکالا گیا ہوں جس تخت پر میں ہمیشہ رہنا چاہتا ہوں, جس تاج کو میں ہمیشہ پہننا چاہتا ہوں, مجھے ایسے جگہ سے نکالا گیا. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ زرداری صاحب نے ان کی طرز حکمرانی کی بات کی, کیونکہ انہوں نے 8 برس کا ذکر کیا تو کے پی میں جو ان کی حکومت تھی وہ تقریباً اگر آپ وفاق کی اور صوبے کی ملا لیں تو 8 برس عمران نے حکومت کی ہے. اب حکومت کس طرح کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس شخص نے پاکستان کے اندر جو ہمارا سوشو پولیٹیکل فیبرک ہے, جو ہماری معاشرے کا جو ایک نقشہ ہے, اس کو خراب کرنے کی پوری کوشش کی ہے. طوفان بدتمیزی, انتشار کی سیاست, بھائی کو بھائی سے لڑانا, باپ کو بیٹے کے سامنے کھڑا کر دینا, گالم گلوچ کرنا, کسی کی نہ بہن چھوڑنا, نہ ماں چھوڑنا, نہ بزرگ چھوڑنا, کسی کی پگڑی پہ ہاتھ تو کسی کی داڑھی پہ ہاتھ تو کسی کے دوپٹے پہ ہاتھ تو کسی کی چادر پہ ہاتھ.
اس طرح کی سیاست جو ہے وہ عمران نیازی نے اس کو فروغ دیا ہے پاکستان کے اندر. گو کہ پہلے بھی ایک سیاسی جماعت تھی جو اس طرح کے کلچر کو جس نے متعارف کرایا, لیکن انہوں نے بھی جو ہے وہ کان پکڑے اس کے بعد. لیکن جس طرح عمران نیازی نے پاکستان میں اداروں کو ٹارگٹ کیا, پھر اس کے بعد سیاسی لوگوں کو ٹارگٹ کیا. دیکھیں, اختلاف آپ رکھ سکتے ہیں, آپ کا حق ہے, آپ کا ایک جمہوری حق ہے. میں آپ سے اختلاف کر سکتی ہوں, آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس ملک میں, اس معاشرے میں انتشار پھیلائیں, لوگوں کو ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی ترغیب دیں, مارنے کی ترغیب دیں, جلانے کی ترغیب دیں. مطلب جس قسم کے ڈائلاگ عمران نیازی اور اس کے چمچے بولا کرتے تھے کہ جلا دو اور یہ کر دو اور وہ کر دو اور میں نہیں چھوڑوں گا, یہی والی سیاست تھی نا, میں نہیں چھوڑوں گا کی سیاست تھی. بھائی تم کسی کو نہیں چھوڑو, لیکن اس ملک کو تو بخش دو, اس ملک کی ترقی کو تو جو ہے وہ سانس لینے دو. لیکن اس طرح کی پالیٹکس, اور اس کا انجام آپ نے دیکھا. پھر May 9 جو تھا وہ آپ کے سامنے ہے. جب آپ ایک لمٹ طے نہیں کر پاتے, جب آپ ایک لکیر نہیں کھینچ سکتے, تو پھر آپ بہت ساری جو لکیریں ہیں اس سے باہر چلے جاتے ہیں, بہت ساری حدود سے باہر چلے جاتے ہیں. تو 9 مئی کو بہت ساری حدیں پار ہو گئیں, ایسی ایسی حدیں پار ہوئیں جس سے ہمارے دل کو تکلیف ہوئی, جس سے ان شہداء کے لواحقین کو تکلیف ہوئی جنہوں نے ملک کے لیے جان دی ہے, جنہوں نے ملک کے بچوں کی حفاظت کرتے ہوئے جان دی ہے. تو بہت زیادہ ٹھیس پہنچی. ہم نے بہت تکلیفیں دیکھی. اس ملک میں سیاست کرنے کا ایک بہت بڑی قیمت ادا کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے. ہمیں اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ نے پھانسی کی سزا سنائی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے بے شک اس پھانسی کے اوپر افسوس کیا ہو, لیکن ان کے افسوس کرنے سے ہمارا عظیم لیڈر واپس تو نہیں آ سکتا, ہمارا قائد عوام واپس تو نہیں ملا ہمیں. ہاں, ان کا فلسفہ ہے, وہ ہمارے ساتھ ہے, وہ زندہ ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں زندہ ہے بھٹو, زندہ ہے, جس سے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, لوگوں کے دلوں میں کانٹے چبھتے ہیں. کوئی پتہ نہیں, ایسا لگتا ہے کہ نیچے کو کیل رکھ دیے ان کے. لیکن بھٹو کا فلسفہ ہے, وہ تو زندہ ہے, وہ تو زندہ ہی رہے گا. فلسفہ تھوڑی مر سکتا. یو کین کل اے مین ناٹ این آئیڈیا, جو شہید بی بی کہتی تھی. یو کین امپریزن اے مین بٹ ناٹ این آئیڈیا. تو بھٹو از این آئیڈیا دیٹ از الائیو. He is a philosophy that is alive in our hearts and our souls. اور اس فلسفے کی بنیاد پر تو پیپلز پارٹی چل رہی ہے. اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر مینیفیسٹو جو الیکشن سے پہلے دیا جاتا ہے, اس کی جو روح ہے, اس کی جو اسپرٹ ہے, وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی دی ہوئی آئیڈیالوجی ہے, جس پر شہید محترمہ چلی, جس پر زرداری صاحب چلے, اور جس پر آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب چل رہے ہیں. تو کل بھی یہی باتیں ہوئیں, یہی باتیں کی گئی کہ بہت سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ہماری مخالف بھی ہیں, اس پر بھی بات ہوئی. دیکھیں, مخالفت تو لوگ کرتے ہیں, ہم تو ہر مخالفت پہ, جس طرح زرداری صاحب نے کہا, ہم تو بسم اللہ کہتے ہیں. سندھی میں ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ, ویلکم, آئیے تشریف لائیے. دیکھیے, کمپٹیشن تو اچھا لگتا ہے نا, وہ تو ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے جہاں سب کو چپ کرا دیا جاتا ہے. تو اب سب کو چپ نہیں کرانا, آپ بات کریں, جو آپ کا حق ہے آپ کریں. آپ اپنی سیاست کریں, ہم اپنی سیاست کر رہے ہیں. آپ اپنی ایجنڈا جو بھی آپ کا ہے اس پہ چلیں, لیکن وہ ایجنڈا پاکستان کے خلاف نہ ہو, وہ ایجنڈا پاکستان کے آئین کے خلاف نہ ہو, وہ ایجنڈا پاکستان کی عوام کے خلاف نہ ہو. آپ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کریں گے, ہم اپنے فلسفے پہ چلیں گے, اپنی آئیڈیالوجی پہ چلیں گے. الحمدللہ ہمارے پاس آئیڈیالوجی ہے. تمام سیاسی جماعتوں کے پاس اس ملک میں آئیڈیالوجی نہیں ہے. کچھ گروپس آتے ہیں, پھر کچھ گروپس بنائے جاتے ہیں, پھر کچھ گروپس پلانٹ کیے جاتے ہیں, پھر وہ ایسے ہی بکھر جاتے ہیں. پر جو آئیڈیالوجیکل لوگ ہوتے ہیں وہ بکھرتے نہیں ہیں, وہ ٹوٹتے نہیں ہیں. ان کو آپ پنچ کر سکتے ہیں, ان کو آپ دیوار سے لگا سکتے ہیں, لیکن وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس آئیڈیالوجی ہے, جو کہ ہمارے پاس ہے الحمدللہ. میں آنے والے الیکشنز کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی کہ شکر ہے کہ جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ آپ سب کو الیکشن کا چاند مبارک ہو. مستقل پاکستان پیپلز پارٹی الیکشنز کی ڈیمانڈ کرتی رہی ہے, اور اللہ اللہ کر کے
بالآخر الیکشن کمیشن کی جانب سے 8 فروری 2024 کی ڈیٹ سامنے آئی ہے. گو کہ اس میں تاخیر ہے، ہماری نظر میں یہ تاخیر ہے، اور اس تاخیر سے جو ہے وہ جمہوری کارکن خوش نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اچھی بات ہے کہ اللہ اللہ کر کے یہ ڈیٹ ہمیں نصیب ہوئی، ہمیں ملی. اب آگے شیڈیول کا بھی انتظار ہے، اللہ کرے وہ بھی آ جائے. لیکن کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جب ہم الیکشن کی بات کرتے ہیں، کچھ جماعتیں بھی خوش نہیں ہوتی اس سے. اب ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ایک جمہوری جماعت پاکستان میں اسمبلیوں کے اختتام پر اور اسمبلیوں کے نہ ہوتے ہوئے الیکشن کی ڈیمانڈ نہ کرے تو کس چیز کی ڈیمانڈ کرے؟ ہم تو الیکشن کی ہی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں نا. ہمیں تو کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں چاہیے، نہ کبھی ملا ہے. ہمارے لیے تو کبھی ریڈ کارپٹ بچھا ہی نہیں ہے، نہ ہمیں چاہیے. ہمارا ریڈ کارپٹ ہے الیکشن. آپ الیکشن دیں، عوام کی عدالت لگائیں، عوام کو موقع دیں کہ وہ اپنا فیصلہ سنائیں. سندھ میں عوام نے 2013 میں بھی فیصلہ سنایا تھا، 2018 میں بھی، کیونکہ ہم سندھ میں بیٹھے ہیں تو سندھ کی بات بھی تھوڑی کرنی چاہیے. سندھ میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جتنی جو تنقید کرنا چاہے کرے، وہ کہتے ہیں نا. ناظرین، پاکستان ٹیلیویژن رہنما شازیہ مری نیوز کانفرنس کر رہی تھی، آپ نے ملاحظہ کیا. ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کی ہے، وہ اس سے پہلے نہیں ہوئے. میں آپ کے سامنے مثال بیٹھی ہوں. میں سانگڑ سے الیکشن لڑی ہوں، 2013 میں بھی لڑی، 2018 میں بھی لڑی. اور جس طریقے سے ڈیولپمنٹ سانگڑ میں ہوئی ہے، پاکستان کی 70-75 سال کی تاریخ میں نہیں ہوئی ہے. جو روڈ نیٹ ورک آج ہے وہ اس سے پہلے نہیں تھا. وہاں پر لوگ قلعے بنا کے بیٹھے تھے. جو روڈ نیٹ ورک آج ہے وہ اس سے پہلے نہیں تھا. وہاں پر لوگ قلعے بنا کے بیٹھے تھے. وہاں پر بت تھے. جو بت گرائے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے فلسفے کی روشنی میں عوام نے گرائے ہیں. پیپلز پارٹی کو وہاں جتانے کے بعد جو پیپلز پارٹی نے وہاں خدمت کی ہے، اس کی مثال آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گی. اور میں یہاں آپ کو اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ صرف میرا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. آپ وہاں جا کے کسی نیوٹرل شخص سے پوچھیں گے تو آپ کو وہ بتائیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی. میں تو مخالف سے بھی پوچھنے کو آپ کو کہوں گی، جائیے مخالفوں سے پوچھیں. مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ کسی روحانی جماعت یا مرشد کے مرید جو ہیں وہ بھی اگر اپنے جماعت کا نعرہ لگاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ پیپلز پارٹی نے کام کرا ہے. تو یہ ہوتی ہے تعریف. تعریف ڈر اور خوف میں نہیں ہوتی، تعریف کام دیکھ کے ہوتی ہے. اور کل بھی زرداری صاحب نے کہا کہ ہم نے پانی کے اوپر بڑا کام کیا ہے، ہم نے کنال لائن کیے ہیں، ہم نے شاخوں کو لائن کیا ہے، اور یہ پوری ساؤتھ جو سندھ ہے اس کو لائن کیا ہے. اب اپر سندھ میں بھی یہ کام جو ہے زور و شور سے ہونا ہے اور ہوگا انشاءاللہ. انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ پانی بچے گا تو پانی ملے گا، اور یہی سوچ تھی جس کے روشنی میں سندھ کے اندر یہ پورا اریگیشن کا کام ہوا ہے. یہ آپ کو بتائیں کہ رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری کی پریس کانفرنس جاری تھی. براہ راست آپ نے ملاحظہ کیا ہے اور ان کی جانب سے یہی کہا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کو ہر مشکل دور سے نکالا ہے.